جب نہ جان جا رہی ہو نہ عزت جا رہی تو پھر پیسہ بھی شریعت میں حکم ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرو. دنیا مسافر خانہ ہے. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, میں کیا کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چیزیں پھینکنا شروع کر دو آپ کہ یار ویسے ہی گزر جائے گی تو کوئی بات نہیں, اڑا دو, ختم کر دو, مر جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو مر جائیں گے تو ختم ہوگا, لیکن اس سے پہلے ختم ہو گیا تو ٹائم سے پہلے مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اعتدال ہے نا اسلام میں, نہ ان چیزوں سے دل لگاؤ. سورہ بنی اسرائیل کی کیسی بہترین آیت ہے. آج میں سفر سے آیا ہوں تو میری سیٹنگ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہے کیونکہ میں سویا نہیں ہوں پوری رات. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو, ولا تبسطھا کل البسط, اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کے اڑانا شروع کر دو. وابتغ بین ذلک سبیلا, ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرو. اچھا, ہر آدمی کہتا ہے میں اعتدال سے چل رہا ہوں کہ نہ میں اتنا ایسے اڑا رہا ہوں اور نہ میں کنجوس ہوں, کیونکہ میں نے اس دن میری گاڑی کا شیشہ ایک بندے نے صاف کیا تھا, میں نے اس کو 10 روپے دیے تھے, میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں. اس دن چمونی آپا آئی تھی ہمارے محلے میں, میری والدہ کی بڑی اچھی دوست ہیں, تو میں نے ان کو چائے پلائی تھی. میں تو میں نے یہاں میری مسز نے کہا تھا کہ 2 سموسے لے آؤ, میں لے آیا تھا. اگر میں کنجوس ہوتا تو میں کہتا نہیں, نان نفقے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں آئے گا. تو آپ میں اعتدال ہے یا نہیں یہ فیصلہ خود نہ کرو میرے بھائی. کبھی کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزارو تو ہم سب کو پتا چلے گا کہ ہم سب کیا ہیں, کنجوس ہیں. سمجھ رہے ہو, ہم سب کنجوس ہیں. کچھ دن سخی لوگوں میں اٹھو بیٹھو. اسلام چاہتا کیا ہے؟ جو اسلام چاہتا ہے وہ تو میں پوری بات کہوں گا تو شاید جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں آپ لوگ. اسلام کہتے ہیں مسافر خانہ سمجھو اس کو, اتنا نہ اڑاؤ کہ کل مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے, بس اس سے کم خرچ کرو, ٹھیک ہے نا. یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں, ہم نے تو کتنے سالوں کا جمع کر کے رکھا ہوا ہے, جمع ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, پلاٹ کی شکل میں, گولڈ کی شکل میں, دکانیں, پھر پراپرٹی, ہوتے ہوتے ہوتے. کمال کی بات یہ, اسلام کمانے سے منع نہیں کر رہا, جمع کرنے سے منع کر رہا ہے. اور ہم نے دینداروں کو دیکھا ہے کمانے کی زیادہ کوشش نہیں کر رہے, جمع زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. عجیب بھائی, ارننگ بڑھاؤ, اپنی ڈبل کر دو, اس میں فائدہ ہے. مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام ترقی کرے گا. تو کہتے ہیں نہیں یار میری آمدن مہینے کی اتنی ہے تو مجھے کیا ضرورت. لیکن اس آمدن کو کیا کر رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں. بھائی کمائی ڈبل کر دو تاکہ خرچ بھی کیا ہو جائے, خرچ اچھی جگہوں پہ شروع کر دو. اپنے لیے نہیں کماؤ, قوم کے لیے کمانا شروع کر دو نا. ڈبل کمانا شروع کر دو, 4 گنا کمانا شروع کر دو, لیکن اس کمائی کو پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر وہ شخص جو اس لیے تجارت کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے. پیغمبروں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. حضرت عثمان اگر تھوڑا کماتے تو 400 گھوڑے دیتے جہاد میں. بولو نا, گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے کی, 400 V8 حضرت عثمان نے دیے ہیں. کتنا کمایا ہوگا. ہاں اتنا کمانا کہ آپ اپنے صحت کی کبھی خیال نہ کر سکیں, آپ بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے سکیں, وہ پھر کمانے میں بے اعتدالی ہے. کمانے کا ایک حد تک آپ کے ٹائم اور جسم سے تعلق ہے, اس کے بعد کھوپڑی سے تعلق ہے. کھوپڑی نہیں استعمال کر رہا, گدھا بنا ہوا ہے, محنت بہت کر رہا ہے. ہم نے ایسے کمانے والے دیکھے ہیں کہ سارا دن کمانے کی فکر میں ہوتے ہوتے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے, بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے, ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے, اپنی صحت کو ٹائم نہیں دے رہے. تو زیادہ کمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں ٹائم تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ کی صحت اجازت دیتی ہے. نماز کا ٹائم نکلے, تہجد کا ٹائم نکل جائے, تسبیحات تلاوت کا ٹائم نکلے, اس میں آپ کے لیے کچھ اللہ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ دین کی تبلیغ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. ویڈیو نہیں بنائے بھائی, یہاں لکھا ہوا ہے نا, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. یہ تمام چیزوں کا ٹائم نکلنے کے ساتھ ساتھ پھر کمانے کو ٹائم دینا ہے. اس میں پھر جب اتنا ٹائم دے کے پھر پلاننگ کر کے اس کو پڑھانے کی کوشش کرنی ہے, یعنی ارننگ کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ٹائم زیادہ دینا شروع کر دیا. اس میں ٹائم زیادہ دینے سے تو آپ کی صحت کو نقصان ہوگا نا. ارے 5 نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی نا ٹائم پہ, پھر تلاوت روزانہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, صبح و شام کی تسبیحات ہیں وہ بھی کرنی ہے, تہجد کی بھی کوشش کرنی ہے, باپ کو بھی ٹائم دینا, اماں کو بھی, بیوی بچوں کو بھی, پھر اپنی ایکسرسائز وغیرہ صحت کو بھی. پھر باقی ٹائم کس کو دینا ہے, وہ پیسہ کمانے کو دینا ہے. پھر اس پیسہ کمانے کے کو جتنا ٹائم آپ نے دے دیا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس کو بڑھائیں کیسے. ہم تو 8 گھنٹے کمانے کو دے رہے ہیں, اب اس میں کیسے بڑھائیں ہم. تو بھائی کھوپڑی استعمال کر کے کیا کریں اس کو,
बढ़ाए। खोपड़ी से चीजें बढ़ जाती हैं। खोपड़ी तो इस्तेमाल मुसलमान कर ही नहीं रहा है ना। अब ये कि कैसे खोपड़ी इस्तेमाल करें, तो आप खुद इस्तेमाल करो कि यार मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं अगर यूं कर लूं तो ये ऐसे भी हो सकता है। ये बैठेंगे तो समझ में आएगा इंशाल्लाह आपके खुद, लेकिन बैठते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। जो जहां खड़ा है वहीं का वहीं रहेगा वो। खैर, कि कौम आद और कौम समूद में को अल्लाह ने जिस्मानी नेमतों से भी नवाजा था और मुआशी तरक्की से भी नवाजा था। समझते हो, मुआशी लिहाज से भी खाते पीते और जिस्मानी लिहाज से भी लंबे लंबे कद के। तो जाहिर है पैगंबरों की बातें उनकी समझ में नहीं आनी थी, क्योंकि पेट भरे हुए थे, उम्रें लंबी लंबी थी और बड़ी मुआशी तरक्की। वमा बलगो मेशारा मा आतैनाहुम, अल्लाह अरबों से कह रहा है कि तुम उनकी तरक्की के 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे जो हमने वसाइल उनको दिए थे। आप अंदाजा लगाओ कि जो कौम चट्टानों को तराश के पहाड़ों के अंदर महल्लात तामीर कर लेती हो, उस कौम में कितनी यानी कितना जबरदस्त फन जानती थी वो। हम जब कभी सफर करते हैं ना, अभी जैसे मैं इधर गिलगित वगैरह की तरफ गया तो बहुत बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें, आप जरा कोई चीज लेके उन चट्टानों को खोदना शुरू करो, आदमी कांपना शुरू कर देगा कि भाई ये मशीनों के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन कुरान कहता है कि ये लोग क्या करते थे, चट्टानों को तराश के ना चट्टान के अंदर पूरा महल तैयार हो जाता था। तो कुछ तो काबिलियत होगी ना उस कौम में, वो मशीनों से करते हो या हाथ से करते हो, या कुरान ने इसका हो सकता है कोई इतनी तरक्की हो चुकी हो, साइंसी तरक्की, कि वो मशीनों के जरिए कर रहे हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन क्या है, इस तरक्की ने उन्हें खुदा के करीब ले जाने के बजाय खुदा से दूर कर दिया। यही आज हो रहा है। तभी कुरान कहता है कि अगर हम रिस्क की ऐसी फरावानी कर दें कि सबके पेट भरे, दुनिया में कोई गम और टेंशन ही खत्म, सारे गम और टेंशनें बिल्कुल खत्म हो जाएं, तो अल्लाह फरमाते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। होना तो ये चाहिए सब खुदा के सामने सजदा रेज हों, सब अल्लाह अल्लाह करने लगे, अल्लाह तूने हर किस्म की टेंशन से हमें क्या कर दिया है, आजाद। ए अल्लाह, अब तो बीवी की एक टेंशन थी वो भी खत्म हो गई, यानी वो नेक बन गई वो, यानी कि ए अल्लाह सारी टेंशनें हमारी खत्म, अब तो उम्रें भी लंबी हो गई, कोरोना भी खत्म हो गया और माली वसाइल भी खुला खाएंगे ते, पंजाब में कहते हैं ना खुला खाएंगे ते नंगा नहाएंगे, वो बोलते हैं इस तरीके से। तो बड़े लाइफ को एंजॉय करेंगे और अब हम तेरा शुक्र अदा करेंगे। अब हज भी टाइम पे होगा, दाढ़ी भी रखेंगे, 5 टाइम नमाज भी पढ़ेंगे, अब तो कोई टेंशन है ही नहीं। होना तो ये चाहिए ना, लेकिन अल्लाह कहते हैं ऐसा होगा नहीं। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही, अल्लाह अगर रिस्क को बिल्कुल ओपन खोल दे ना, कि कोई गरीब ही न रहे दुनिया में, सबके पेट भर जाए और बिल्कुल हर टेंशन दूर हो जाए, लबगौ फिल अर्ज़, फरमाया ये सारे बागी बन जाएंगे मेरे। जो थोड़ा बहुत मुझे मान रहे हैं ना और मेरी बात सुन लेते हैं, एक बंदा भी इतवार के बयान में नहीं आएगा, न जुम्मे के बयान में, न इतवार के बयान में, एक भी नहीं आएगा। बोलेगा जरूरत क्या है, क्यों सुने, पैसे मिलते हैं क्या यहाँ पे। ना उलमा की बातें सुनी जाएंगी, ना मदरसों में लोग अपने बच्चों को दीन के लिए फारिग करेंगे। भाई कौम कहती है हमारा असल मसला यही है कि रोटी मिले, कपड़ा मिले और पेट भरे, हमारा मकान मिले, मकान भी मिल गए, रोटी भी मिल गई, पेट भी भर गया, टेंशनें भी खत्म हो गई। तो अल्लाह ने कुछ न कुछ टेंशनें रखी हुई। हत्ता के जो टेंशन फ्री मुल्क है ना, उनमें भी टेंशनें हैं। ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तो टेंशन फ्री मुल्क है ना, इनमें वो टेंशनें थोड़ी, इनके बीवी की टेंशन ही नहीं है, तो अब किराया क्या गया। और भाई ये खवातीन से मैं बोलता हूँ, मैं मजाक करता हूँ, इसको सीरियस ना लिया करें। वो फिर कमेंट्स होते हैं, अच्छा हर बयान में जो है ना हमें रगड़ा लग रहा होता है कि ये टेंशन होती है। मजाक में कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी शादीशुदा आदमी, हमने भी इज्जत के साथ घर जाना है। भाई बात समझ, तो मैं तो 3 दफा शादीशुदा आदमी हूँ। एक शादीशुदा कितना मजलूम होता है, जो शादीशुदा ज़रब 3 हो तो सोच लो, वो तो बेचारा, उसका तो जिंदा है, बस ये कमाल की बात है। तो अल्लाह कहते हैं कि अगर हम टेंशनें खत्म कर देना, तो मैं ये कह रहा था कि जिन मुल्कों में सिरे से कोई टेंशन नहीं है, वहां भी बहुत टेंशनें हैं। वो आपको लग रहा है कि टेंशन नहीं है। एक बड़ी टेंशन पता है इंसान को क्या होती है, जब सारी टेंशनें खत्म हो ना, तो एक बड़ी टेंशन ये होती है कि छिन न जाए ये सारी चीजें हमसे, ये चीजें हमसे। तो अल्लाह ने किसी ना किसी को, अच्छा एक बात खूब समझ लें, जो ये समझते हैं ना मैं बड़ी टेंशन में हूं अपने बारे में, जो भी ये समझता है और दूसरे सारे खुशहाल हैं, तो ऐसा ना सोचा करें। बाज दफा सामने वाले को ऐसी टेंशन होती है कि वो अगर आपको मिल जाए ना, आपका हो यार मैं पहले ज्यादा सही था ये वाली, तो जिस हाल में अल्लाह ने रखा है ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। कुछ पता नहीं होता कि सामने वाले को क्या टेंशन है और वो किस मुसीबत में जिंदगी गुजार रहा हो। तो जो अल्लाह ने जिस हालत में रखा है, तो कुरान कहता है अगर हम रिस्क की फरावानी कर दें और सारी परेशानियां खत्म कर दें,
तो शुक्र गुजारी के बजाय क्या पैदा होगा, बगावत पैदा होगी, नाफरमान बन जाएंगे। इससे हमें एक उसूल ये पता चला कि पेट भर के शुक्र अदा, पेट भरे हुए का शुक्र अदा करना मुश्किल, खाली पेट शुक्र अदा करना आसान है। समझते हो बात? अब होना तो ये चाहिए कि फिर हम अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह तू हमें टेंशनें दे दे ताकि हम तेरे करीब हो जाएं, लेकिन हदीस में हमें इससे मना किया। अल्लाह से ये दुआ मांगो, ए अल्लाह तूने खुद कुरान में कहा है कलीलुम मिन इबादी अश-शकूर, कुछ बंदे मेरे ऐसे होते हैं कि जिनको नेमतें मिलती हैं फिर भी वो दीन पे कायम रहते हैं। होते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे लोग क्या हैं, थोड़े हैं, बहुत कम होते हैं। ज्यादातर तो परेशान हाल ही दीन की तरफ आता है। लेकिन ए अल्लाह तूने खुद कुरान में कहा है कि 100% लोग कभी भी खराब नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं। और अल्लाह ने ये दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी टेंशन फ्री। दाऊद अलैहिस्सलाम ने मैदान जंग में जालूत को कत्ल किया ना, बड़ी बहादुरी दिखाई, तो टेंशन में जिंदगी गुजारी। जाहिर है उन्होंने ट्रेनिंग की, जिहाद की, मैदान जंग में जान हथेली पर रखकर लड़े। तो अल्लाह को आप पर इतना प्यार आया कि अल्लाह ने आपको नबूवत भी दे दी और बादशाह भी बना दी अल्लाह ने आप। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम की टेंशनें क्या हो गई, दौलत की रेल पेल और हुकूमत, खिलाफत। तो कुरान कहता है ए दाऊद, अल्लाह का अब आपने शुक्र अदा करना है, नाशुक्री नहीं करनी। ऐसा ना हो कि अब आपका लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाए। पहले आप इबादत गुजार थे, दिन में रोजे रखते थे, रात को तहज्जुद पढ़ते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम, हदीस में आता है सबसे बेहतर रोजा वो है जो दाऊद अलैहिस्सलाम रखा करते थे। पूरी जिंदगी दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसे रोजा रखा है, एक दिन रोजा एक दिन नागा, एक दिन रोजा एक दिन नागा, पूरी जिंदगी। क्यों ये सबसे अफजल रोजा क्यों है? इसलिए कि रोजे का जो बुनियादी मकसद है ना, वो अपने जिस्म को कमजोर करना नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि हदीस में आता है अल मुमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से अल्लाह को ज्यादा महबूब है। अगर रोजाना रोजे रख के कमजोर हो जाएंगे तो फिर लड़ेगा कौन है भाई? जिहाद में कैसे लड़ेंगे, घर बीवी बच्चों के हुकूक कैसे अदा करेंगे, मेहनत कैसे करेंगे? ये तो मुसलमान तो तरक्की में पीछे रह जाएंगे ना। और अगर इस चक्कर में कि कमजोर ना हो, रोजा ही ना रखें, तो ये भी गलत है। क्योंकि सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं चाहिए, हमें रूहानी ताकत भी चाहिए। और रूहानी कहाँ से आती है? वो तो रोजा रखने से आती है। रोजा आपको ख्वाहिशात से क्या करता है, रोकता है। रोटी खाने का दिल चाह रहा है, नहीं खा रहे आप, तो आप में अपने नफ्स के खिलाफ एक कुव्वत पैदा होती है। भाई दुनिया में सबसे बड़ा मसला यही है ना कि जो दिल चाहता है बस करने का सोचता है इंसान, अब कुव्वत बर्दाश्त ही खत्म हो गई है ना। तो रोजा का मकसद क्या होता है? ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना। उलमा कहते हैं कि अगर डेली आप रोजा रखेंगे ना, तो ख्वाहिशात पे कंट्रोल करते करते इसी की आदत हो जाएगी रोजे की। फिर ज्यादा रोटी और इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा आपका। समझते हो? तो उससे क्या होगा कि जिस्म तो कमजोर होना शुरू होगा क्योंकि डेली रोजा हो रहा है, रूहानी कुव्वत उस तरह से बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अब यूज्ड टू हो गए ना, आदी हो गए आप। तो वो कहते हैं एक दिन छोड़ के रोजा रखने में क्या होता है कि आदत पड़ती नहीं है रोजे की, जिस्म भी कमजोर नहीं होता क्योंकि आज नहीं खाया तो कल खाओगे आप, बॉडी सही सेट रहती है। लेकिन टेंशन इतनी होती है ना कि रोजे की आदत पड़ती नहीं है आपको। एक दिन रखा, एक दिन छोड़ दिया, फिर दोबारा रखना बड़ा मुश्किल होता है। भाई रमजान में हम कंटिन्यू रख लेते हैं ना आदत, 10-15 दिन के बाद तो ऐसे आदत पड़ती है, पता ही नहीं चल रहा होता। लेकिन एक दिन रखना, फिर एक दिन छोड़ना, फिर अगले दिन रखना, फिर अगले दिन, रूटीन में नहीं आती ये चीज। जो चीज रूटीन में नहीं होती उसका करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हदीस में आता है सबसे अफजल रोजा कौन सा था? दाऊद अलैहिस्सलाम। एक दिन रोजा, एक, और आप करके देखें आदमी हिल जाता है, वो नहीं होता, उससे आदत ही नहीं पड़ती ना उसकी। तो कैसे अल्लाह की इबादत करते थे? तो अल्लाह ने कुरान में दाऊद अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया? इअमलू आला दाऊद शुक्रा, दाऊद और आपकी आल, आपका खानदान, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम को जब हुकूमत मिली तो खानदान भी गरीबी में फायदा उठाता है ना, उससे उनकी भी इज्जत होती है, भाई शाही खानदान के लोग हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि ए दाऊद आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, इन नेमतों में पढ़ के अल्लाह से गाफिल नहीं होना। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? कलीलुम मिन इबादी अश-शकूर, मेरे बंदों में बहुत थोड़े शुक्रगुजार होते हैं। खाली पेट रह के मसाइल में घिरे हुए तो बहुत हैं जो मुझे याद करते हैं, खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार के भी मुझे याद करें, ऐसे बंदे मार्केट में क्या हैं? शॉर्ट हैं। तो अल्लाह से ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह तू हमें टेंशनें दे ताकि हम तुझे भूलें नहीं। ये दुआ करनी चाहिए, ए अल्लाह तू हमें दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह नेमतों में डुबो दे हमें, और फिर हमें शुक्र की तौफीक भी बोलो अता कर। वजह क्या है? टेंशनें मांगना ये उबूदियत के खिलाफ है। हम अल्लाह के गुलाम है ना, गुलाम भीख मांगता हुआ अच्छा लगता है, टेंशन मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता।
کوئی بھکاری آئے آپ کے گھر پہ اور آپ کو اس پہ ترس آیا اور وہ کہہ رہے کہ ایسا کرو کہ میری جیب میں جو 50 روپے بھیک کے جمع وہ بھی نکال لو مجھ سے، میں چاہ رہا ہوں میرے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، تو آپ اس کو بھکاری سمجھو گے؟ بھکاری تھوڑی سمجھو گے۔ تو انسان کے سامنے تو بھکاری نہ بنے، لیکن اللہ کے سامنے کیسا بنے؟ اللہ کے سامنے بھائی ہم تو بھکاری ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ہے، حدیث میں آتا ہے سونے کی ٹڈیاں۔ حالانکہ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو جب شفا دی نا تو بہت مال سے نوازا، ان کے اہل و عیال بھی لوٹا دیے، مال بھی دے دیا اللہ نے ان کو، تو اب سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ساری ٹڈیوں کو جمع کر رہے ہیں جھولی میں نا، ایک بھی نہیں چھوڑوں گا میں اس کو بیچوں گا مارکیٹ میں جا کے، یا اس سے درم بناؤں گا، دینار بناؤں گا۔ اللہ نے حضرت ایوب سے کہا کہ ایوب ہم نے تو آپ کو مستغنی کر دیا، اس سے اتنی دولت دے دی، اب آپ ایسے جمع کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں، کوئی اور یہ بھیک دے رہا ہوتا نا، نہیں دے بھائی، رکھا اپنے پاس۔ جیسے سلیمان علیہ السلام سے ملکہ سبا نے کہا نا کہ یہ ہدیے ودیے لے لو اور اب چپ کر کے بیٹھ جائیں، مجھے دوبارہ تبلیغ نہ کرنا۔ سلیمان علیہ السلام نے سارے گفٹ واپس کیے ہیں، کیونکہ انسان کی طرف سے آئے تھے نا۔ بادشاہ کو گفٹ مل رہا ہے ایک بادشاہ کی طرف سے بطور رشوت کے، ملکہ سبا کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ دوبارہ مجھے تبلیغ کی کوشش نہ کریں، پیسے چاہیے یہ لیں، ٹھیک ہے نا؟ بے یار کیا ہو گیا، آپ لوگ یہاں کچھ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ، جلدی سے بتا رہا ہوں تاکہ بیان بس بہت لمبا ہو گیا، ختم کر رہا ہوں بیان۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا، ہدہد نے آ کے بتایا اتنی بڑی حکومت ہے، سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ہدہد کے ذریعے خط بھیجا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، ان شارٹ بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، انہو من سلیمان، سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے، اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، بندی بن کے چلی آؤ۔ وہ ایک دم ڈر گئی، بھائی یہ کون سا انداز ہے بھائی، یہ تو بہت ہی کوئی پاورفل بادشاہ ہو تو اس اسٹائل میں بات کرے گا نا بھائی، کمزور آدمی تو پوری کتاب لکھ کے بھیجے گا، پھر ایکچولی کہے گا ایکچولی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا ایکچولی۔ جیسے ہم امریکہ سے جب بات کرتے ہیں تو ہم کیسے بات کریں گے، سر پلیز آپ دیکھیے تھوڑا سا بجٹ ہمارے لیے بھی کچھ رکھیں، ایکچولی ہمارے یہاں غربت بہت ہے، ہم بڑی لمبی چوڑی بات کریں گے نا۔ لیکن انسان کا پاور ہوتی ہے پھر اس کا اسٹائل کیا ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے۔ جیسے وہ ایک آدمی نے کسی کو چاقو دکھایا کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال لے، اس نے بندوق نکال لی، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب اب تیری جیب میں جو کچھ ہے اور اگر بندوق جیب میں نہ ہوتی تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، ایکچولی دیکھیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار، میرا ابھی موبائل میں نے خریدا، یہ لمبی چوڑی بات کر رہا ہوگا۔ تو سلیمان علیہ السلام چونکہ پاورفل تھے تو ملکہ سبا بھی پاورفل تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام جتنی نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے لیٹر بھیجا، اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، وہ اتونی، آ جاؤ، مسلمین، فرما بردار بن کے، تمیز سے۔ باقی ڈسکس ہم کھانے پہ کریں گے، ڈنر پہ ہم بات چیت کریں گے کہ میں نے آپ کو بلایا کس سلسلے میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سلسلہ یہ ہے کہ آپ سورج کی عبادت چھوڑ دو، توحید پہ آ جاؤ، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اسی کام کے لیے، اسی سلسلے میں نے آپ کو بلایا تھا، سمجھتے ہو؟ تو ملکہ سبا کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو بڑا عجیب انداز ہے ان کا۔ تو ملکہ سبا نے کیا سوچا کہ شاید ان کو پیسوں کی لالچ والچ ہو، تو میں اتنے قیمتی گفٹ ان کے پاس بھیجتی ہوں کہ دوبارہ اس قسم کا لیٹر نہیں بھیجیں گے۔ جیسے کراچی میں جب بتہ خوری چل رہی تھی نا تو کسی بدماش کا دکان پہ فون آتا تھا، اتنے پیسے لے کے فلاں جگہ پہنچ جا، وہ پہنچ جاتا تھا بیچارہ تھیلا لے کے، سر یہ ہے آئندہ میں خود ہی پہنچا دیا کروں گا، آپ فون کرنے کی زحمت نہ فرمائیں۔ تو ملکہ سبا یہ سمجھی کہ شاید یہ بھی معاذ اللہ لالچی ہیں، ان کو پیسے ویسے چاہیے۔ تو جب وہ آئے نا ہدیے ودیے کروڑوں روپے کے ہدیے لے کر، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں ایوب علیہ السلام کی طرح سارے ہدیے جمع کر لیے، لاؤ بھائی شاباش بھائی، گودام بھرے بھائی، چل گودام کا دروازہ کھول، مال لوڈ کر۔ ایوب علیہ السلام تو یہی کر رہے تھے نا کہ وہ چادر میں ساری ٹڈیاں جتنی بھی گری ہیں کہ ایک بھی نہ رہ جائے، ساری جمع کرو، ایک بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی تو یہ کر سکتے تھے نا کہ بھائی سارا مال جمع کرو، نا 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 نا، کیونکہ وہ انسان کی طرف سے تھا نا، اور بادشاہ کی طرف سے تھا، ایک ملکہ کی طرف سے اپنی دھونس جمانے کے لیے۔ تو کہہ رہے ہیں بھائی، سلیمان علیہ السلام نے الفاظ کیا کہے، ارجع الیہم، کہا کہ فلن اتمدوننی بمال، پیسے دینا کہ میری مدد کرنا چاہتے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے رب نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں وہ تم سے بہتر، میں تمہارے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہوں۔ دیکھو انسان جب انسان سے بات کرے تو اس اسٹائل میں بات کرے، بڑوں سے نہ شروع کر دیں، ابا سے کہیں ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں، ابا میں آپ کے ٹکڑوں کا، چھوٹوں کی اپنے جیسوں سے جو محبت سے گفٹ دے رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو دھونس جمانے کے لیے دے رہا ہوں نا، تو خریدنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ یہی اسٹائل ہونا چاہیے، ابے اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے،
तुम्हारे टुकड़ों के मोहताज नहीं है, समझते हो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, मेरे रब ने जो मुझे दिया है वो तुम्हारी नेमतों से बहुत ज्यादा, बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून, असल बात यह है कि तुम इतरा रहे हो, धौंस जमाना चाह रहे हो कि हमें इतना हमारे पास है, शोबाजी में आए हुए हो। फिर कहने लगे यरजी इलैहिम, कासिद से कहा वापस चला जा आराम से, और अब खत नहीं आएगा, अब खत नहीं आएगा। फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा, अब लश्कर आएगा और ऐसा लश्कर लेके मुल्क सबा पे हमला करूंगा कि ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वाला नुखरिजन्नहुम मिन्हा अज़िल्लतन, सबको रुस्वा करके मुल्क बदर कर दूंगा मैं। वो डर गई भाई, ये पैसों की लालची नहीं है। तो ये जो अंदाज सुलेमान अलैहिस्सलाम का था, ये तकब्बुर नहीं है, इसको कहते हैं इस्तिग़ना, कि मखलूक के सामने भिखारीपन नहीं दिखाना। और अय्यूब अलैहिस्सलाम को टिड्डियां जो दे रही थी, मलका सबा नहीं दे रही थी, वो कौन दे रहा था, वो आसमान से गिर रही थी अल्लाह की तरफ से, तो सारी जमा कर रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ अय्यूब, क्या हमने आपको मुस्तगनी नहीं कर दिया, हमने तो बहुत दौलत दी आपको। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मैं तेरी रहमत से मुस्तगनी नहीं हूं, जितना दे मैं भिखारी हूं। अब भिखारी को आप पैसे निकाल निकाल के देता रहो ना, 6 महीने खड़ा रहेगा, जाएगा नहीं वहां से, बल्कि जितना दोगे ना कहेगा और दे दो। तो अल्लाह को मखलूक, हम सब फकीर हैं अल्लाह के दर के, तो अल्लाह के सामने ये कि मैं क्या भाई, जो कुछ दिया अल्लाह नहीं दिया तुम्हें तो और दे दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब 2 बच्चियों को पानी पिलाया कुएं पे, मुसाफिर थे, कोई कसम फुर्सी की हालत में थे, ना कोई ठिकाना है, ना खाने का इंतजाम, ना कोई मुलाजमत, तो 2 लड़कियों को पानी पिलाया। तो अब उनके दिल में ख्याल हुआ कि अगर इनमें थोड़ी सी हया हुई, गैरत हुई, तो हो सकता है ये अपने वालिद से बताएं और वालिद मुझे इसकी उजरत दे दें, पैसे दे दें। बहुत अहम टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझें कि हो सकता है इनके अब्बा मेरे लिए कोई पैसों का उजरत दे देना कि तुमने मेरी बेटियों की खिदमत की है। इम्कान था ना। अब होना तो ये चाहिए था कि भाई जाके उन लड़कियों से कह देते, देखो मैं मुसाफिर हूं, मैंने तुम्हें पानी पिलाया है और मुझे भूख भी लग रही है, ना मेरे पास कोई ठिकाना है, तो तुमने बताया तुम्हारे अब्बा बूढ़े हैं, तो अब्बा से जाके बोलो कि कुछ थोड़ा सा रोटी पानी का इंतजाम हो जाए। होना तो ये चाहिए था ना। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा बोलो नहीं किया। क्यों? इसलिए कि इससे ये मैसेज जाता कि लेबल खिदमत का है, मगर इसके पीछे अपना मफाद है। 2 पॉइंट हैं, ये बस ये बात करके बयान खत्म करता हूं, बहुत अहम पॉइंट है। देखो मूसा अलैहिस्सलाम जब गए ना उन लड़कियों के अब्बा से मिले, बाद में जाके अब्बा ने कहा कि आप 10 साल बकरियां चराओ, ये खिदमत आप करोगे, इसके बदले में मेरी बेटी आपके निकाह में। यहां मूसा अलैहिस्सलाम खिदमत का मुआवजा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? बोलो ना। सीधा साफ कह रहे हैं कि मेरा महर ये कि 10 साल में बकरियां चराऊंगा, लेकिन आपकी बेटी मेरे निकाह में आपको देनी है, यही महर है। यहां खिदमत का मुआवजा ले रहे हैं और वहां खिदमत की है तो 1 रुपया नहीं मांग रहे। दोनों में फर्क क्या है? बात आ रही है समझ में? फर्क यह है कि वहां खिदमत में जाहिर ये था, लेबल जो लगा हुआ था खिदमत बराए खिदमत का लेबल था, क्योंकि जब देखा कि 2 बच्चियां पीछे खड़ी हुई हैं, तो हजरत मूसा को उन पे तरस आया और उनके पास जाके पूछने लगे, माँ खतबुकुमा, भाई रश लगा हुआ है, लोग अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? उन्होंने कहा हमारा बूढ़ा बाप है, वो आ नहीं सकता और मर्दों के रश में हम जा नहीं सकते। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा था कि ठीक है मेरे रोटी का इंतजाम कर दो तो मैं डोल भर के दे देता हूं। वहां ये नहीं कहा, वहां खिदमत हो रही है और लेबल भी खिदमत बराए खिदमत का। ये शो किया जा रहा है कि मुझे तुम पे तरस आ रहा है, और हकीकत में यही था, मुझे तुम पे तरस आ रहा है, तुम्हारा नंबर तो 6 घंटे के बाद आएगा, कोई बात नहीं, मैं खिदमत कर देता हूं, मैं लाके तुम्हें डोल दे देता हूं। डोल से पानी निकाल के उनको दे दिया, जाओ भाई अपने घर जाओ। तो वहां चूंकि खिदमत का लेबल खिदमत का था, वहां दिल में ये लालच रखना जायज नहीं था। जैसे कि आजकल लोग खिदमत कर रहे होते हैं किसी बूढ़े की, मकसद होता है कि कोई वसीयत लिख के चला जाए हमारे नाम। बॉस की खिदमत हो रही है, लेकिन मकसद है कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दे, चापलूसी हो रही है। अम्मा के पांव दबाए जा रहे हैं, बेगम के साथ बहुत अच्छे बन गए, नीयत ये कि दूसरी शादी की इजाजत दे दे। बास जब मर्द दूसरी का इरादा करता है ना, बेगम के साथ बहुत अच्छा सलूक शुरू कर देता है, वो औरतें समझ जाती है इसके इरादे नेक नहीं है। तो ये भी खयानत है एक किस्म की, कि आप लेबल खिदमत का लगा रहे हो और दिल में आपके क्या है, मकसद कुछ और है। ये खयानत है, ये शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है।
تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے لیبل چونکہ خدمت کا لگایا تھا، اس لیے ان سے نہ روٹی کا مطالبہ کیا، نہ یہ کہا کہ میں مسافر ہوں میرے لیے کوئی انتظام ہو جائے رہائش کا، کچھ ایک حاجت بھی ذکر نہیں کی۔ لیکن کیا پیغمبروں کی طبیعت میں اعتدال ہوتا ہے، کیسے فطرت پر ہوتے ہیں۔ دل میں ایک لالچ پیدا ہوئی، ایک طمع پیدا ہوئی کہ بھئی ہو سکتا ہے ان کو خود ہی خیال آ جائے کہ بھئی ایک بندے نے ہماری خدمت کی ہے تو اس سے ہم حال احوال تو پوچھیں، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر رہتے ہو۔ وہ لڑکیاں چلو شرم کی وجہ سے نہیں پوچھیں گی، جب وہ گھر جا کے بتائیں گی تو ابا پوچھیں گے بھئی روزانہ تو 6 گھنٹے لگتے ہیں، آج اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ تو ابا کو بتائیں گی ایک نوجوان نے خدمت کی ہے، تو ہو سکتا ہے ابا کے دل میں خیال آئے کہ بھئی اس نوجوان کو بلاؤ، اس کا انٹرویو لینا ہے ہم نے، یا اس کو کچھ پیسے دینے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حضرت موسیٰ کے دماغ میں پیدا ہونا شروع ہوئیں، مگر ان لڑکیوں سے نہیں کہہ رہے۔ مگر اب یہ بھی نہیں ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ سے بھی نہ کہیں، نہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ میرے دل میں یہ خیال تو آ رہا ہے کہ شاید یہ مجھے بلائیں، ان کے والد صاحب کوئی پیسے ویسے دے دیں مجھے، اس کے اجرت دے دیں تاکہ میرے لیے 1-2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے، ٹھکانہ مل جائے۔ تو اے اللہ میں ان سے تو نہیں کہہ رہا، کیونکہ پھر ان کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ اس خدمت کے پیچھے معاذ اللہ لالچ تھی، جبکہ میری خدمت کے پیچھے کوئی لالچ نہیں تھی۔ لیکن اگر جو میرے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے نا، تو اس خیال کو حقیقت میں اگر تبدیل کر دے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تبھی دعا مانگی، ثم تولی الی الظل، قرآن کہتا ہے درخت کے سائے کے نیچے آئے اور اللہ سے دعا مانگ۔ جب بچیوں کو پانی پلایا نا لڑکیوں کو، تو فوراً درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہو کر کہنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو نے اگر میری طرف کسی خیر کے نازل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں، اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا زبردست بلاغت ہے قرآن کی، اور پیغمبر کیسے اعتدال پر ہوتے ہیں۔ اللہ سے مستغنین، آپ نے بھی اگر کسی کی خدمت کی نا اور آپ کو یہ خیال آ جائے کہ شاید پیسے دے دے اور آپ محتاج بھی ہو، اس سے نہیں مانگو، مگر اللہ سے کہہ سکتے، اللہ سے آپ ضرور کہو، اللہ سے تھوڑی مستغنی ہے۔ تو اللہ نے آپ کی دعا ایسی قبول کی کہ ان کے والد نے تو کہا تھا، بچیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو ہم اجرت دینا چاہتے ہیں۔ والد بھی یہی چاہتے تھے ان کو اس کے پیسے دیں، غیرت مند تھے نا کہ بھئی ایک نے خدمت کی، اگرچہ بغیر اجرت کی ہے، لیکن ہم بغیر اجرت کے خدمت نہیں لیتے، ہم معاوضہ دیتے ہیں، یہ غیرت مند ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور جو بے شرم ہوتے ہیں ایک نمبر کے، وہ مزدوروں سے ڈبل کام لیتے ہیں اور پیسے جو اس کی اصل بنتی ہے نا وہ بھی کم وقت 2 مہینے ڈیلے کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی مارکیٹ میں آپ کو بے شرم ہول سیل کے حساب سے ملیں گے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے وہ فری کی خدمت کے بھی کہہ رہے نہیں، فری میں نہیں بلکہ اس کا معاوضہ دوں گا، اور یہاں پہلے بتاتے ہیں تمہاری یہ دہاڑی ہے، کام اس سے زیادہ لیتے ہیں اور ٹائم پہ اجرت نہیں دیتے۔ تو یہ غیرت کے بالکل الٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو اب بتاؤ کون سا اچھا ہے، بے غیرت بننا اچھا ہے یا غیرت والا بننا اچھا ہے؟ جب غیرت والے بنو گے نا تو اللہ کے وہ معاملات ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے اور ان کے سسر کے ساتھ ہوئے۔ پھر غیب سے اللہ کی مددیں ایسے ہوتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، ان لڑکیوں نے کہا کہ بھئی ہمارے والد آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، اور وہ اجرت جب پورا انٹرویو ہوا تو حضرت وہ جو انہوں نے تو کہا میں اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ پورا گھر کا انتظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھئی شادی بھی ہو گئی، ملازمت بھی مل گئی، بھی بکریاں چرانی ہے، کھانے پینے کا بھی انتظام، بیگم بھی مل گئی، مسافر کو اور کیا چاہیے بھائی؟ سارے انتظامات ہو گئے۔ کیوں؟ دعا بڑی تگڑی مانگی تھی۔ تو میری بھی یہ عادت ہے، مجھے بھی کبھی کہیں کچھ ایسا امید ہو نا کسی بھی معاملے میں تو میں یہ دعا لازمی پڑھتا ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کو یاد کر لیں، کہیں آپ کو امید ہو نا کہیں سے کچھ ملنے والا ہے آپ کو، تو آپ اور اس سے کہنا نہ چاہ رہے ہو آپ، تو پھر اس سے نہ کہیں، لیکن اللہ سے، اے اللہ اگر اس کے دل میں خود ہی خیال آ جائے تو میں تیری رحمت کا بہرحال محتاج۔ تو بات کو سمیٹتا ہوں یار، کہاں سے کہاں چلے گئے، آج تو میں نے مختصر بیان کرنا تھا، بہت ہی لمبا ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں دی اور فرمایا کہ شکر گزار لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، جو تھوڑی چیز ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے نا، تو ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تو نعمتیں دے مگر تکبر نہ ہو۔ تو قوم عاد اور قوم سمود کا مسئلہ کیا تھا؟ پیٹ بھرے ہوئے تھے اور قد لمبے لمبے، صحتیں بڑی خاندانی رکھی ہوئی تھی، تو ان کو پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، تو اللہ نے ان دونوں قوموں کو جو ہلاک کیا بہت ہلکی چیز سے، آواز سے ہلاک انسان آرام سے ہوتا نہیں، بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں، بہت بڑا دھماکہ ہوگا تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے فرشتے کو حکم دیا، زور سے چیخ مارے اور ان کے کلیجے
پھٹ جائیں, آواز ہلکی چیز ہے. تو اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ تم جو اپنے قد کاٹ پہ ناز کرتے ہو نا, تم ہمارے فرشتے کی آواز کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے جو اتنی ہلکی چیز ہے. اور قوم عاد کو تباہ کیا ہوا سے. ہوا بھی بہت ہلکی چیز ہے, ہوا بھی بہت طوفانی چلے گی تو پھر بھی مرتے نہیں ہیں لوگ اتنے آرام سے. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے قوم عاد پر 7 دن اور 8 راتیں جو ہوا مسلط کی ہے, اس 7 لیال و 8 ایام, 7 راتیں اور 8 دن جو ہوا مسلط کی ہے, تو فطر القوم فیہا سرعا. اے مخاطب اگر تو اس منظر کو دیکھتا تو تجھے ایسا لگتا, سرعا عربی میں کہتے ہیں جو پہلوان جس کو پچھاڑا گیا ہو رنگ میں, پہلوان کو گرانا آسان کام نہیں ہوتا, اس کو اٹھا کے پٹکا جاتا ہے, اسی جیسا پہلوان. تو اللہ کہتے ہیں تو اس قوم کو اگر اس منظر کو دیکھتا نا, 8ویں دن جو ان کی حالت ہوئی ہے, 8ویں دن کا جب سورج غروب ہوا ہے, تو اے مخاطب اگر تو وہاں کھڑے ہو کر اس قوم کو دیکھتا, پہلوان ہیں جن کو اٹھا کے پٹخا دکھ گیا ہے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ, جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا, باغات ہوتے ہیں, اور ان کو جڑوں سے کاٹ دیا جائے تو تنے کیسے زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے بڑے بڑے قداور لوگ زمین پر پڑے ہوئے تھے. تو اللہ نے بتا دیا کہ انسان پہ تکبر زیب نہیں دیتا, کوئی اوقات نہیں. ہوا ہمارا بیڑا غرق کر سکتی ہے, پانی بیڑا غرق, پتنگوں کی طرح پانی میں بہتے ہیں لوگ. تو اس لیے بھائی یہ روڈ لائنر بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور زبان سے بھی کبھی ایسے جملے نہ نکالا کرو. تو جب تک تواضع نہیں ہوگی, انسان اللہ کو نہیں مانتا, حقوق بھی ادا نہیں کرتا. جو لوگ عورت پہ ظلم کرتے ہیں نا گھر میں بیوی پہ, کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کمزور ہوتی ہے. اکثر میں نے 2 عورتوں پہ ظلم کے کیس آئے ہیں نا, یہ وہ آئے ہیں جہاں لڑکی کے بھائی اسٹرانگ نہ ہو, لڑکی کا باپ مضبوط نہ ہو. آپ کسی مضبوط آدمی کی بیٹی سے شادی کرو, پھر ظلم کر کے دیکھو, نہیں کرتے, بڑے تمیز سے حقوق ادا کر رہے. میرے پاس تو ہر طرح کے کیس آتے ہیں نا. عورتوں پہ ظلم کے جو کیس میرے پاس آتے ہیں, ان میں 99% وہ عورتیں جن کے شوہر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, جن کے پیچھے مضبوط بھائیوں کی یا مضبوط باپ کی سپورٹ نہیں ہوتی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ لڑکی کے بھائی اور باپ ہوتے ہیں نا, تو پھر شوہر حقوق ادا کرتا ہے. اس زمانے میں اللہ کے خوف سے حقوق ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. ایک صاحب آئے میرے پاس, جب متحدہ کا بڑا زور تھا نا ایک زمانے میں, کراچی میں متحدہ, وہی ہر جگہ متحدہ, تو وہ اپنی بیگم کے کس واقعہ سنا رہا ہے, یار یہ میرے کیا ہے, یوں کیا ہوا ہے, خودکشی کرتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا, بہت ہی زیادہ جب ظلم کی داستان. تو میں نے کہا یار اگر واقعی ایسا, مجھے نہیں پتا حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں, تو پھر تو علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. اس نے کہا متحدہ کا, لڑکی کے بھائی متحدہ کے ہیں, 90 پہ بیٹھتے ہیں. میں نے صبر کرو بھائی. لڑکی کے بھائی, اس نے کہا کہاں کے ہیں, 90 میں اٹھنا بیٹھنا ہے. میں نے کہا پھر صبر کے علاوہ کوئی آپشن؟ تو عورت مضبوط ہے تو میاں کا جنازہ نکال دیتی ہے, آدمی مضبوط ہے تو بیوی کو لفٹ ہی نہیں کراتا. تو یہ چل رہا ہے, 99% ایسا ہی ہو رہا ہے. عزت دار آدمی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں عورت کمزور ہو مگر وہ خدا کے خوف سے اس کا حق ادا کرے. اور یہ جب ہے جب آپ میں تکبر نہیں ہوگا. آپ کہو گے بھائی اس کو عورت اللہ نے بنایا, مجھے مرد اللہ نے بنایا, یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں اس کمزور پہ ظلم کروں. اور نہ صرف یہ کہ میرا کمال نہیں ہے, بلکہ جس نے مجھے بھیک میں یہ نعمتیں دی ہیں وہ یہ نعمت چھین بھی سکتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں بعض لوگوں کو دیکھا بڑا تکبر کیا کرتے تھے, ایسی بیماری ہوئی نا کہ روتے رہتے ہیں سارا دن اور استغفار کرتے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا لوگوں کے اوپر. تو اس لیے بھائی نہ کبھی زبان سے ایسا بڑا جملہ نکالے انسان, اور نہ کبھی اپنے سے کمزور کو اپنے سے کمتر سمجھے. اور یہ استہزار رکھے, استہزار کہتے ہیں ہر وقت ذہن میں یہ بات حاضر رکھنا. اس کو استہزار کا لفظ تھوڑا آج کل مشکل ہے نا, بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی ہر وقت دماغ میں یہ چیز رکھنا کہ یہ سب نعمتیں کس نے دی ہیں, اللہ نے, اور اسے چھیننے کی طاقت بھی ہے. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ دی ہیں, بلکہ یہ چھین بھی سکتا ہے, تو کسی بھی وقت چھین سکتا ہے. تو یہ چیز جس میں پیدا ہو گئی وہ انشاءاللہ لا مذہب نہیں بنے گا, وہ خدا کا باغی نہیں بنے گا. اور جس میں یہ صفت پیدا نہیں ہوئی وہ متکبر بنے گا, اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وہ خدا کے قریب جانے کے بجائے خدا سے دور ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.